آج ہم نے رسم و رواجات کی وجہ سے، پتہ نہیں اس نکاح سے پہلے کتنے رسم و رواجات میں ہم نے پیسوں کا ضیاع کرنا ہوتا ہے، ہم نے لڑکی والوں پر کتنا بوجھ ڈالنا ہوتا ہے۔ ہم نے اس ماں باپ کی چہیتی بیٹی پر، جس کو اس نے شہزادی کی طرح پالا ہے، صرف اور صرف جہیز کی مہلک بیماری کی وجہ سے، جو نہ ختم ہونے والی مہلک وبا ہے، مرض ہے، جو ایک دیمک کی طرح انسان کی زندگی کو شادی کے بعد، میرے عزیزو، جس نے سنت کے مطابق نکاح نہیں کیا، اس کو دیمک سے زیادہ تیز اور وائرس سے زیادہ خطرناک کھا جاتی ہے۔ ابھی یہ کرونا کا وائرس جو ہے ابھی انسانی زندگیوں کو ختم نہیں کر رہا۔ انسان ڈپریسڈ ہو کر، انسان ٹینشن لے کر یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہے، یا بہت اگر کہا جائے تو 10 سے 20% ایسا ہے جو بیماری سے متاثر ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم نے نکاح کو سنت کے مطابق عام نہیں کیا، اگر ہماری بچیاں، ہمارے بچے گناہ میں پڑ جائیں گے، تو خدا کی قسم ان کے جتنے ذمہ دار ہیں، چاہے بڑے بھائی بہن کی شکل میں ہوں، والدین کی شکل میں ہوں، چاچا کی شکل میں ہوں، ماموں کی شکل میں ہوں، سب گنہگار ہوں گے۔ اللہ کسی کو نہیں بخشے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بوجھ ہی نہیں ڈالتا۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تم 10 لیٹر کا ڈبہ اٹھا سکتے ہو تو اللہ اتنا ہی حکم دیتے ہیں تم وہی اٹھاؤ۔ تم کو یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ 20 کلو وزن چیز اٹھائی جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے عزیزو، اگر ہم نے جہیز کے نام پر کسی بھی دوشیزہ کا دل دکایا، خدا کی قسم، چاہے ہم نے ایک رشتہ ریجیکٹ کر دیا ہو، ہم نے کسی دوسرے بڑے گھرانے میں شادی کر دی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی چین و سکون سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم نے صرف جہیز نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے ایک معصوم دوشیزہ کا، ایسی لڑکی کا جس کے باپ نے پوری زندگی تمام مزدوری کر کے ایک ایک روپیہ جمع کر کر اس امید میں، اس خوشی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کوئی اپنانے والا ہو جائے گا تو میں جتنا اپنے سے ہو سکے اس کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے باوجود اگر ہم نے جہیز کا مطالبہ کر کے، اگر ہم نے لڑکی کے والدین پر بوجھ ڈال کر کہ ہم جہیز صرف جوڑے گھوڑے کی رقم نہیں چاہیے، ہم کو صرف فرنیچر چاہیے، اگر یہ ہم کو نکاح میں ہمارے 200 لوگ آئیں گے، تم کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا ہوگا، تم کو اچھے سے اچھا پہنانا ہوگا، اور دولہے کے لیے جو شادی کرنے والا ہے اس کے لیے نکاح کے کپڑوں کا بھی اور ولیمے کے کپڑوں کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد اگر ہم نے کسی ایک لڑکی کے دل سے آہ بھی نکالی تو خدا کی قسم ہماری اگلی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور آخرت میں یہی وہ عورت ہوگی جو تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دامن پکڑ کر نبی سے کہے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو نکاح کے عام کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہی کی وجہ سے، انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے، انہی کے رسم و رواجات میں ملوث ہونے کی وجہ سے، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آج مجھے سوسائڈ کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی، اگر یہ لوگ ایسا نہ کرتے، میں بھی کسی نہ کسی کی زندگی میں داخل ہوتی۔ میرے والدین بھی میرا نکاح کرنے کے لیے انہوں نے زندگی بھر ایک ایک روپیہ جمع کر کر، رکشہ چلا کر، مزدوری کر کے انہوں نے جمع کیا، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ شخص تھا جس نے جہیز نہ ملنے کی وجہ سے اس نے میرے والدین کو ٹھیس پہنچایا، اس نے میرے حسین و جمیل ہونے کے باوجود بھی اس نے میرا رشتہ نہیں اپنایا، تو اس وقت میرے عزیزو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔